اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون، اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جماعت نہم اردو حصہ غزل میں بہادر شاہ ظفر کی جو غزلیات ہیں اس کی مشق کو حل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کے یوٹیوب چینل پر جا کے اس کو سرچ کر کے آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کرتے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی مدعو کیجیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی مدعو کیجیے تاکہ وہ بھی اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اپنے پاس پین، پینسل اور رجسٹر سنبھال کے رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم مشقی سوالات کا آغاز کرنے والے ہیں۔ تو مشق بہادر شاہ ظفر، سوال نمبر 1، پہلی غزل کا مقطع۔ پہلی غزل کا مقطع لکھیں۔ مقطع، مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع وہ شعر، غزل کا یا نظم کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ جیسے بہادر ظفر کی پہلی غزل کا جو مقطع ہے وہ کچھ اس طرح ہے: روز معمورۂ جہاں میں خرابی ہے ظفر، روز معمورۂ جہاں میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ سوال نمبر 2، پہلی غزل کے آخری شعر میں کون سی خاص بات کہی گئی ہے؟ جواب، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ اے اللہ، ایسی بستی، ایسی دنیا، ایسا جہاں میں آئے، جہاں کیا ہوتا ہے؟ ایسی دنیا، ایسی بستی جہاں آئے روز خون خرابہ ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں کیا بہادر شاہ ظفر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ایسی دنیا جہاں، یعنی جہاں پر آئے روز خون خرابہ ہوتا ہے، کسی کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں، ایسی دنیا سے تو بہتر تھا کہ کوئی ویران اور غیر آباد جگہ بنا دیتے جہاں یہ فتنہ فساد نہ ہوتا۔ سوال نمبر 2، پہلی غزل کے دوسرے اور تیسرے شعر کی تشریح کریں۔ تو تشریح جو ہے وہ حصہ تشریح میں موجود ہے۔ سوال نمبر 4، دوسری غزل کے دوسرے شعر میں شاعر نے کون سی خاص بات بیان کی ہے؟ جواب، دوسرے غزل شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ زندگی ایک طویل سفر ہے، میرا یہ تو لیکن یہ تو 4 دن ہی ثابت ہو گئی، وہ بھی کچھ خواہشات اور کچھ انتظار میں گزر گئی۔ سوال نمبر 5، دوسری غزل کے قافیے، ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ دوسری غزل کے قافیے تحریر کریں۔ تو جواب، قافیے ہیں: دیار، پائیدار، انتظار، بہار، داغدار، یار۔ سوال نمبر 6، پہلی غزل میں کون سی ردیف استعمال ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہے ردیف بنایا ہوتا۔ تو پہلی غزل میں جو ردیف استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بنایا ہوتا۔ سوال نمبر 7، بہادر شاہ ظفر کا مزار کس شہر میں ہے؟ جواب، بہادر شاہ ظفر کا مزار برما کے شہر رنگون میں ہے، رنگون۔ سوال نمبر 8، شاعر کو کس شہر میں دفن ہونے کی تمنا تھی؟ شاعر بہادر شاہ ظفر کو اپنے محبوب شہر یعنی دلی میں دفن ہونے کی تمنا تھی، آرزو تھی، خواہش تھی۔ سوال نمبر 9، مندرجہ ذیل مرکبات کس قسم کے ہیں؟
غم عشق تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس طرح مرکبات عموماً مرکب توصیفی یا اضافی ہوتے ہیں، تو ہمیں کس طرح اندازہ ہوگا؟ ہم اس مرکب کا جو فارسی یا عربی سے آتے ہیں ان کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، اور تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کس قسم کے مرکبات ہیں۔ تو غم عشق، عشق کا غم، تو کا کے کی جو ہے وہ اضافت کی علامت ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب اضافی ہوگا۔ یاد خدا، خدا کی یاد، اللہ تعالیٰ کی یاد، کا کے کی مرکب اضافی۔ 4 دن، تو 4 دن جو ہے 4 عدد ہے اور دن جو ہے وہ معدود ہے، یہ مرکب عددی ہے۔ بد نصیب شاعر، بد نصیب صفت اور شاعر موصوف، تو یہ مرکب توصیفی۔ عمر دراز، دراز عمر، لمبی عمر، تو عمر جو ہے وہ موصوف ہے اور دراز جو ہے وہ صفت مرکب توصیفی۔ سوال نمبر 10، بہادر شاہ ظفر کے دونوں غزلوں میں سے کون سا شعر آپ کو پسند آیا؟ وجہ لکھیں۔ تو یہ جو ہے نا ہم نے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے، یہ آپ خود سے کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آیا ہے، لیکن مجھے جو شعر پسند آیا ہے وہ یہ ہے، روز معمور ہے دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ کنایا، کنایا کے لغوی معنی چھپا کر بات کرنا، یعنی کچھ اس طرح بات کرنا کہ مدعا کی وضاحت نہ ہونے پائے۔ اصطلاح میں کنایا سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں کچھ اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں دونوں مراد لیے جا سکیں۔ اب کنایا کی اقسام: کنایا قریب، کنایا بعید، کنایا اثبات، کنایا نفی، کنایا تغریض، کنایا تلویح، رمز، تو یہ کیا ہیں؟ یہ جو ہیں اس کی مثالیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا کورس جو ہے وہ یہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جماعت نحو کا۔ تو ساتھ دینے کا، ویڈیو دیکھنے کا، چینل سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے، ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہے، بلکہ اپنا وقت جو ہے وہ قیمتی بنایا ہے۔ آپ نے اس چینل سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس طرح کی مفید ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے جائیں، تاکہ اس سے آپ کے مستقبل میں، آپ کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو سکے، آپ زندگی میں کامیاب بنیں۔ تو مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے چینل پہ جو ہے نا وہ رہنا ہے، چینل کی مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں، ہمیں ساتھ دینا ہے، ہمارے ویڈیوز کو، ہمارے چینل کو جو ہے نا وہ آگے شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کی طرح دوسرے آپ کے جو ساتھی ہیں، عزیز ہیں، طلباء ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، یا آپ کے جو ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔